بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها أن الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في الفاظ العبادات عامین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایہ میں صحیح و اعم کے بیان میں ہے۔ صحیح و اعم کے بحث میں چند مقدمات کو ذکر کر رہے تھے آخوند۔ من جملہ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ جو الفاظ عبادات ہیں ان میں وضع عام اور موضوع لا عام ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وضع عام ہو اور موضوع لا خاص ہو، کہ اس مقدمے کو الحق والانصاف جو پہلا مقدمہ ایسے ذکر کیا تھا نا قدر جامع والا، اس سے پہلے ذکر کرتے تو بہتر تھا، لیکن بہرحال اس میں کوئی خاص مطلب نہیں ہے، یہی مطلب ہے۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء یا الصلاۃ معراج المومن، واقعاً ان کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وضع عام اور موضوع لا عام ہے۔ کلی صلاۃ کی بات کر رہے ہیں کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نہ کہ یہاں پر صلاۃ کو آپ ایک معنی کو تصور کر کے یہ خصوصیت سے جو فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی بات کر رہے ہیں تنہی عن الفحشاء، اس کی تو بات نہیں کر رہے، طبیعت صلاۃ کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ موارد جزئیہ اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز اس کی نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ واقعاً یہ جتنے بھی اطلاقات ہیں، الصلاۃ معراج المومن یا مثلا الصلاۃ عمود الدین یا الصوم جنۃ من النار، یہاں پر یہ جو الفاظ عبادات ہیں طبیعت نماز کے لیے، طبیعت صوم کے لیے استعمال ہوئے ہیں، نہ کہ آغا اختر کا روزہ، آغا بابر کی نماز، اس کی بات تو نہیں ہو رہی۔ خوب یہ روشن ہے، اگرچہ دو نکات ذکر کیا آخوند نے، لیکن اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں، مطلب مہمی نظر ہے۔ خوب آخری ثمرہ، آخری مقدمہ ثمرہ نزاع کے بیان میں ہے کہ یہ مقدمہ بھی خوبصورت ہے کہ آخر، اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ يَكُونَ الْوَضْعُ وَالْمَوْضُوعُ لَهُ فی الفاظ العبادات عامین۔ مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ کہ ظاہر یہ ہے کہ وضع اور موضوع لا الفاظ عبادات میں دونوں عام ہیں۔ وَاحْتِمَالُ كَوْنِ الْمَوْضُوعِ لَهُ خَاصًا بَعِیدٌ جِدًّا، یہ احتمال دینا کہ نہ وضع عام اور موضوع لا خاص ہے، یہ بہت ہی بعید ہے۔ کیوں؟ دو وجہوں سے۔ ایک تو لِاسْتِلْزَامِهِ كَوْنَ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْجَامِعِ فِي مِثْلِ الصَّلَاةُ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِ یا وَالصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ یا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ كَوْنَ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْجَامِعِ مَجَازًا۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ یہ احتمال مستلزم ہے اس بات کا، یہ جو آپ احتمال دے رہے ہیں کہ موضوع لا خاص ہو، اس کا لازمہ یہ ہے کہ الفاظ عبادات کا استعمال جامع میں مجاز قرار پائے۔ یہ جتنے بھی ہم نے مثالیں دی، الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، الصلاۃ معراج المومن، عمود الدین یا الصوم جنۃ من النار، یہاں پر جو نماز کو آپ یا الفاظ عبادات کو جامع میں استعمال کریں یہ مجاز ہو، حالانکہ کسی مجاز کو ہم یہاں پر محسوس نہیں کرتے، کوئی قرینہ نہیں ہے۔ او منع استعمالها فیہ فی مثلها، یا تو یہ احتمال مستلزم ہے اس بات کا، یا تو مجازاً یا مستلزم ہے اس بات کا کہ آپ کہیں کہ یہ الفاظ عبادات اس قدر جامع میں اس قسم کے استعمالات میں استعمال نہیں ہوئے، یا تو آپ یہ کہیں الصلاۃ تنہی عن الفحشاء میں آپ کہنا کس نے کہا کہ قدر جامع میں استعمال ہوا، خصوصیت سے فلاں کی نماز مراد ہے،
ایسے آپ کہیں کہ خوب یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعید جدا نا، یا تو مستلزم ہے اس بات کا کہ ان الفاظ عبادات کا استعمال فی یعنی اس قدر جامع میں فی مثل اس قسم کے استعمالات میں ممنوع ہے، یا تو اس کے قائل ہو جائے آپ. خوب وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، چاہے مجازیت ہو یا منع استعمال در قدر جامع ہو، دونوں میں سے ہر ایک بعید الی الغایہ، بہت زیادہ بعید ہے. کما لا یخفی علی اولی النہایہ، جیسے کہ عقل مند لوگوں پر یہ چیز مخفی نہیں ہے. درست آقا؟ خوب آخری مقدمہ ثمرہ نزاع کے بارے میں ہے. خوب اتنی لمبی چوڑی جو بحث کر رہے ہیں، ثمرہ بھی اس کا ہے یا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں جی بالکل ثمرہ ہے. ثمرہ کہاں پر ہوگا؟ ثمرہ وہاں پر ظاہر ہوگا جب آپ ماشاءاللہ مجتہد ہو جائیں گے اور خود بیٹھ کر استنباط کریں گے، اور اگر عبادات میں سے کسی عبادت کے کسی جز کے بارے میں شک ہو یا اس کے کسی شرط کے بارے میں شک ہو، آپ کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ جز عبادت میں داخل ہے یا نہیں ہے، یہ شرط آیا اس عبادت کے لیے ہے یا نہیں ہے، وہاں پر ثمرہ ظاہر ہوگا. مثلا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ نماز میں سورہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے. درست ہے، نماز میں سورہ واجب ہے یا نہیں ہے. خوب یہاں پر ثمرہ ظاہر ہوگا. امی بندہ یہاں پر اطلاق اقیم الصلاۃ سے تمسک کر سکتا ہے، جبکہ جو صحیحی ہے، جو صحیح کا قائل ہے، وہ اس اقیم الصلاۃ کے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا. اچھا کیا ہوگا؟ ابھی کھولتے ہیں اس بات کو، صرف ابھی صورت کو بیان کر رہا ہوں. امی بندہ اطلاق سے تمسک کرے گا، نتیجتاً یہاں پر اس جز کی نسبت سے براعت کو جاری کرے گا، کہے گا کہ نہ، یعنی براعت بھی این مانا نہ کہ وہ اصل عملی، بلکہ براعت یعنی اس کے بغیر بھی نماز ہے، نماز صحیح ہے. اور وہ بندہ جو صحیح ہے اس جز کے بغیر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے. ہاں ابھی آتے ہیں یہاں پر، اس کو احتیاط کرنا ہوگا، حتماً اس کو اس جز کو مشکوک الجزئیت کو نماز میں داخل کرنا ہوگا. اچھا آگا دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے علم اصول کی جو مشہور بات ہے اس کو دیکھیں. ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی اطلاق یا عموم آپ کے پاس آئے، درست ہے، مثلا آپ کے پاس اطلاق یا عموم آتا ہے اکرم العلماء، درست ہے، اطلاق یا عموم جس باب سے آپ اس کو مانیں. خوب جس بندے کے لیے محرز ہو کہ یہ عالم ہے، اس کا اکرام واجب ہے. خوب آپ کو شک ہو رہا ہے زید کا اکرام کرنا واجب ہے یا واجب نہیں، عالم تو پکا ہے، بھائی مجھے شک ہو رہا ہے شاید عدالت بھی شرط ہو. صرف عالم کو تو مد نظر نہیں رکھا شاید مولا نے. خوب درست ہے اکرم العلماء کا ہے، لیکن مولا کا مقصود ہوگا کہ نہ عالم عادل، فاسق تو مولا کو اچھا نہیں لگتا. خوب آپ یہ احتمال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر اس احتمال کی آپ اعتنا نہیں کریں گے، کیونکہ اکرم العلماء کے اطلاق سے تمسک کریں گے. آپ کہیں گے العلماء مطلق ہے. اگر مولا کا مقصود عالم عادل ہوتا تو عادل کو بھی ذکر کرتا. خوب عادل کو ذکر نہیں کیا، لہذا اکرم العلماء کہتا ہے کہ عادل کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہم ان کے علماء ہے، آپ پر اکرام واجب ہے. درست ہے آگا؟ خوب یہ وہاں پر ہے جہاں پر یہ چیز محرز ہے کہ یہ بندہ عالم ہے. وہ جو مطلق ہے اس کا عنوان قطعاً اس پر صادق کر رہا ہے، صدق کر رہا ہے، صادق آ رہا ہے. وہاں کی بات ہے. اگر زید کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ عالم ہے یا نہیں ہے، خوب وہاں پر آپ اکرم العلماء سے تمسک نہیں کر سکتے. آپ کو شک ہو رہا ہے پتہ نہیں زید عالم بھی ہے یا نہیں ہے، خوب یہاں پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ اکرم العلماء کہتا ہے کہ بس یہ عالم ہے لہذا اس کا اکرام کرو. نہ، اکرم العلماء کہتا ہے کہ یہ مطلق کا عنوان پہلے محرز ہو. درست ہے، یہاں پر آپ تمسک نہیں کر سکتے. یہاں پر وہی مشہور قانون آئے گا نا کہ
عام سے تمسک کرنا اپنے شبہ مصداقیہ میں جائز نہیں ہے؟ خود معلوم نہیں ہے کہ یہ عالم ہے یا عالم نہیں ہے؟ مطلق سے آپ تمسک کریں اپنے شبہ مصداقیہ میں، یہ تو نہیں ہوگا۔ ہذا اول الکلام، پتہ نہیں عالم ہے یا نہیں ہے۔ عالم ہونا محرز کرو، پھر ہم کہیں گے اکرم، درست ہے۔ اگر یہ مطلب علم اصول میں اپنی جگہ پر واضح ہے تو ثمر نزاع یہ ہے۔ اب اگر صحیح ہی آتا ہے بندہ، وہ آ کر ایک جز میں شک کرتا ہے، درست؟ اب اس جز میں شک کرنا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ پتہ نہیں اس جز کے بغیر نماز بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ قائل ہے اس بات کا کہ الفاظ عبادات خصوص صحیح سے کے لیے وضع ہے۔ اس جز کے بغیر صحیح ہے یا نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آیا یہ نماز ہے یا نہیں ہے۔ وہاں پر شک صحت اور عدم صحت میں شک، در حقیقت اس بات میں شک ہے کہ آیا یہ نماز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نماز تو خصوصیت سے کس کے لیے وضع ہوئی ہے؟ صحیح کے لیے۔ خوب یہ محرز نہیں ہے۔ خوب جب خود نماز محرز نہیں ہے تو وہاں پر اگر یہ جز نہ ہو تو اقیم الصلاۃ سے آپ تمسک نہیں کر سکتے۔ یہ تمسک کرنا اسی طریقے سے جیسے زید کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ عالم ہے یا نہیں ہے، وہاں پر آپ کہیں کہ اکرم العلماء سے آپ تمسک کریں، وہاں پر تمسک نہیں کر سکتے آپ، درست ہے۔ یہاں پر بھی یہ جو جز ہے مسمى میں دخالت رکھتا ہے، اس کے بغیر صلاۃ محرز نہیں ہے۔ خب جب محرز نہیں ہے تو شک کے مورد میں آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، درست ہے۔ پس حتماً آپ کو اس جز کو نماز میں داخل کرنا پڑے گا، درست ہے۔ برخلاف امی آ کر کہتا ہے کہ آغا جان خوب اس جز کے اندر شک ہے، میں اقیم الصلاۃ سے تمسک کر سکتا ہوں، کیونکہ صحت و عدم صحت میں شک اس بات کی طرف باز گشت نہیں کرتا کہ یہ نماز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں امی ہوں، فاسد ہو پھر بھی نماز ہے، پھر بھی عنوان الصلاۃ اس پر صادق آتا ہے۔ خب ہمین کے عنوان الصلاۃ صدق کرتا ہے تو میں عموم سے تمسک کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کا صلاۃ ہونا محرز ہے، صلاۃ ہونا محرز ہے۔ اما جز زائد میں شک کر رہا ہوں، شرط زائد میں شک کر رہا ہوں، خوب دیگے اس پر کوئی خاص دلیل نہیں، اطلاق سے تمسک کروں گا، درست ہے آقا؟ یہ پہلا ثمرہ۔ اچھا، اس ثمرے کے بعد مرحوم آخوند کہتے ہیں کہ دیکھیں بابا، امی بھی اطلاق سے تمسک کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے یہاں، وہ شرط وہی ہے جو اطلاق سے تمسک کرنے کے شرائط ہے، کیونکہ ہر جگہ پر تو آپ اطلاق سے تمسک نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے کہ مولا کو مقام بیان میں ہونا چاہیے، اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے لیے محرز ہو مولا مقام بیان میں۔ واقعاً مولا اس مقام میں ہے کہ اس شے کے تمام شرائط و اجزاء کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، درست ہے؟ کرینہ بھی نہیں لے کر آ رہا۔ آخوند کے بقول، آخوند کے نظریے کے مطابق قدر متیقن در مقام تخاطب بھی نہ ہو، کہ انشاءاللہ اطلاق و تقید کی بحث میں آئے گا کہ آخوند کی نظر یہ ہے، اگرچہ بعد والے قبول نہیں کرتے، آغا مظفر دوسرے تیسرے معاصرین بھی اس کو رد قبول نہیں کرتے، لیکن آخوند قبول کرتا ہے کہ وہاں پر بحث کریں گے اطلاق میں قدر متیقن نہ ہو۔ اگر قدر متیقن در تخاطب ہو تو وہاں پر مضر اطلاق ہے، اطلاق سے آپ تمسک نہیں کر سکتے، درست ہے۔ خوب دیکھیں یہ بحث آئے گی۔ مہم یہ ہے کہ مولا مقام بیان میں ہونا چاہیے، یہ متفق علیہ ہے اور اہم ترین شرط ہے اطلاق میں، مولا کو مقام بیان میں ہونا چاہیے۔ اگر مولا مقام بیان میں نہ ہو تو نہ صحیح تمسک کر سکتا ہے، وہ تو روشن ہے، نہ اہمی تمسک کر سکتا ہے۔ خوب آغا، یہ ساری گفتگو اس وقت ہے جب ہم اس نقطے کی بات کریں کہ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں
اطلاق سے تمسک کرنا یعنی دلیل اجتہادی سے تمسک کرنا. درست ہے آقا؟ اطلاق کسی بھی دلیل کا اطلاق دلیل اجتہادی میں آتا ہے. یہاں شہید صدر کی تعبیر کے مطابق ادلہ محرزہ میں سے ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ حکم شرعی محرز کرتے ہیں. خوب ان ادلہ اجتہادی کے مقابلے میں ادلہ فقاہتی ہے کہ جن کو آپ اصول عملیہ کہتے ہیں. آخوند کہتے ہیں یہ ثمرہ وہاں پر ظاہر ہوگا جہاں پر ادلہ اجتہادی کی بات کر رہے ہیں، یعنی اطلاق سے تمسک کریں گے یا نہیں کریں گے. درست ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے اطلاق سے تمسک نہ کر پائیں، جیسے مثلا یا تو ہمارے پاس مطلق نہ ہو، بہت سارے مقامات پر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اطلاق نہیں ہے. مثلا اجارے کے بحث میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس مختلف موارد کے لیے خصوصیت سے روایات ہیں، لیکن کوئی ایک خاص قسم کا اجارے کے لیے اطلاق ہو ایسا ہمارے پاس نہیں ہے. جیسے بے کے لیے ہے احل اللہ البیع. خوب وہاں پر پھر اپنی جگہ پر کچھ مشکلات ہوتی ہیں. درست ہے. یا تو ایسی بحث ہے، یہ مثال میں فقط اس اعتبار سے دے رہا ہوں کہ کسی بحث میں اطلاق نہ ہو، مگر نہ اجارہ معاملات میں آ جائے گا. ابھی ہم عبادات کی گفتگو کر رہے ہیں. یہاں پر آخوند کہہ رہے اگر کسی بھی وجہ سے نہ صحیح نہ اعمی اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا، یا اطلاق نہیں ہے، یا اگر کوئی لفظ ہے تو یہ محرز نہیں کہ مولا مقام بیان میں ہے. اطلاق نہیں ہے، شرط اطلاق نہیں. ہاں احسن تم، یا اطلاق نہیں ہے یا اطلاق کی جو شرط ہے مقام بیان میں ہونا وہ نہیں ہے. خوب اگر اطلاق نہ ہو یعنی آپ کے پاس دلیل اجتہادی نہیں ہے. خوب جب دلیل اجتہادی نہیں ہے تو نوبت کس کی آئے گی؟ اصول عملیہ اور دلیل فقاہتی کی. یہ بھی آگا میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کسی بحث کے ضمن میں، یہ ہماری فقہ کا حسن ہے واللہ اپنے مقام پر، کہ یہ ہمارے پاس جو فقہ میں احکام کو استنباط کرنے کے دو مرحلے. پہلے مرحلے میں دلیل اجتہادی، اس دلیل اجتہادی کے ذریعے سے ہم احکام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر دلیل اجتہادی نہیں ہے تو پھر اصل عملی ہے. اصل عملی میں دعویٰ ہمارا یہ نہیں ہے کہ خداوند متعال نے یہی حکم قرار دیا ہے، لوح محفوظ میں یہ موجود ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے. بلکہ اصل عملی میں کہتے ہیں کہ شارع نے ہمارے لیے یہ راہکار قرار دیا ہے. اگر تمہیں حکم شرعی کا پتہ نہیں ہوتا تاکہ مقام عمل میں تم متعیر نہ ہو. درست ہے. اہل سنت برادران کے پاس یہ نہیں ہے. ان کے ہاں فقط طریقہ دلیل اجتہادی ہے، ہر صورت میں حکم شرعی کو معلوم کرنا. اسی لیے معمولاً جو وہ قیاس، استحسان اور ان چیزوں کے لیے دلیل لے کر آتے ہیں وہ یہی لے کر آتے ہیں بابا قیامت تک تو احکامات پتہ نہیں کتنے آنے ہیں، اور جو ہمارے پاس دلائل ہیں وہ محدود ہیں. خوب کیا کریں؟ اگر قیاس نہ کریں، اگر استحسان نہ کریں، اگر مثلا یہ سد و ذرائع وغیرہ کو نہ لے کر آئیں تو ان احکامات کا جواب کہاں سے لائیں گے؟ روایات تو کافی نہیں ہیں، آئے دن مسائل بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ضرورت ہے ہمیں قیاس کی. وہ لوگ ایسے استدلال کرتے ہیں. خوب ہم کہتے ہیں کہ نہ، ایسے نہیں ہے کہ آپ آئیں اور قیاس کے ذریعے سے، طرق ظنیہ کے ذریعے سے، دلائل ظنیہ کے ذریعے سے آ کر اپنی طرف سے کہیں کہ شارع کا یہ حکم ہے. خوب وہاں پر آپ کہیں جہاں پر آپ کے پاس راہکار نہیں ہے تو شارع نے آپ کو راہکار دیا، تم عملی طور پر یہ کرو، اما قضاوت نہ کرو کہ یہ حکم شرعی ہے. درست. خوب اب اگر اصل عملی کی نوبت آ جائے، اطلاق نہ ہو، تو آیا اصل عملی کے مورد میں بھی ثمرہ ظاہر ہوگا یا نہیں؟ اطلاق کی صورت میں تو ہم نے کہا. درست ہے. اصل عملی کی صورت میں کیا؟ فرض کریں آپ کے پاس دلیل لفظی نہیں ہے، وہاں پر صحیح اور اعمی کے نظریے کے مطابق ثمرہ ظاہر ہوگا یا نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا، مرزا قمی نے کہا کہ بھلے وہاں پر بھی ثمرہ ظاہر ہوگا. کیسے؟ مرزا قمی کہتے ہیں کہ اگر جو صحیح کا قائل ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ اشتغال کی بات کرے، اور جو اعمی ہے وہ برات کی بات کرے گا، کیونکہ صحیح کے لیے شک ہو رہا ہے. خوب شک ہو رہا ہے، یہاں پر شک کے در محصل ہے
کہ پہلے وضاحت کر چکا ہوں. شک در محصل ہے، خوب لہذا اس کو اشتغال کا مورد ہے. اقل و اکثر کے درمیان جو نماز کی ہم مثال دے رہے ہیں، اقل و اکثر ارتباطی کی بات ہے. 10 جزیے یا 11 جزیے، خوب 11ویں جز میں شک ہو رہا ہے. خوب مرزا کمی کہتے ہیں کہ صحیح کے نظریے کے مطابق شک در محصل ہے. 11 جزوں کے بغیر آیا نماز صادق کرے گی یا نہیں کرے گی؟ درست ہے. خوب اس بندے کو چاہیے کہ احتیاط کرے. اما امی برات کو جاری کر سکتا ہے. آخون کہتے ہیں کہ ہم پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں، یہ بات غلط ہے. اصول عملیہ کے مورد میں نہ، دونوں برابر ہیں، مبانی مختلف ہے. وہ آپ انشاءاللہ قاعدہ اشتغال کو پڑھیں گے، احتیاط کی بات کو پڑھیں گے، وہاں پر آئے گا کہ اقل و اکثر ارتباطی میں آپ کا مبنی کیا ہے. خوب اقل و اکثر میں آیا آپ اشتغال کے قائل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آیا واقعاً شک در محصل ہے، یا نہ وہاں پر آپ کہتے ہیں درست ہے علم اجمالی ہے لیکن علم اجمالی منحل ہو جاتا ہے. 10 قطعی ہے، 11ویں میں شک ابتدائی ہے، خوب علم اجمالی منحل ہو گیا، برات جاری ہوگی. تو یہ ثمرہ نہیں ہے. یہ بحث اشتغال اور براعت میں اس مختلف مبنے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک صحیح ہی ہو لیکن اس کا مبنی وہاں پر براعت والا ہو سکتا ہے امی ہو، اس کا مبنی وہاں پر احتیاط والا. اب دیکھیے ان کے ثمرے نہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آقا اتنا جھگڑا کر رہے ہیں، ثمرہ نظر کے مسئلے میں بھی ظاہر ہو جائے گا. آقا اختر نظر کرتے ہیں کہ آقا اگر آقا بابر نے نماز پڑھی تو میں 1 درہم دوں گا. خوب آقا بابر نے نماز پڑھی ہے لیکن نماز فاسد ہے، صحیح نہیں ہے. بعض کہتے ہیں یہاں پر بھی ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، یہاں پر بھی ثمرہ ظاہر ہوتا ہے. امی کے اعتبار سے درہم دینا پڑے گا کیونکہ نماز تو پڑھی ہے. صحیح کے اعتبار سے آپ کو نہیں دے گا درہم کیونکہ نماز ہی نہیں پڑھی. خوب آخون کہتے ہیں کہ انصافاً اتنے بڑے مسئلے کو اتنے چھوٹے سے جزئی ثمرے کے لیے دیکھیے خیلی ناانصافی ہے. یعنی آپ اتنا لمبا چوڑا اصولی مسئلہ بحث کریں اور اس کا ثمرہ آ کر کہیں ایک جزئی ترین، ایک فری ترین مورد میں. یہ تو شان مسئلہ اصولی نیز. مسئلہ اصولی کی شان یہ کہ اس کا ثمرہ ایسا ہو جو واقعاً استنباط احکام شرعیہ میں واقعاً واقع ہو. ایک ایسا کلی ثمرہ ہونا چاہیے جس سے آپ کلی طریقے سے احکام شرعیہ کو استنباط کریں، بقول شہید صدر کہ یعنی واقعاً قواعد عناصر مشترکہ ہو، نہ کہ اس طریقے سے. یہ آخون کی بات درست ہے. الحمدللہ اس طریقے سے ہماری مقدمات کی گفتگو تمام ہو گئی. خوب دیکھیں ثمرۃ النزاع، خوب ثمرہ نزاع. ومنہا ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ ان ثمرۃ النزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیح وعدم جواز الرجوع الی اطلاقہ فی رفع ما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور بہ او شرطیتہ اصلا. فرماتے ہیں کہ ان مقدمات میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ ثمرہ نزاع کیا ہے. کہتے ہیں نزاع کا ثمرہ یہ ہے کہ صحیح کے نظریے کے اعتبار سے خطاب مجمل ہو جائے گا. اگر آپ کو شک ہو جائے یہ جز اس میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے تو وہ الصلاۃ خود مجمل ہو جائے گا. درست ہے. خوب جب یہ خطاب جو ہے اقیم الصلاۃ یا یہ جو خطاب میں آیا ہے الصلاۃ یہ مجمل ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ عدم جواز الرجوع الی اطلاق ہے. تو جائز نہیں ہوگا آپ کا رجوع کرنا اس خطاب کے اطلاق کی طرف، آپ نہیں کر سکتے. کس شے میں؟ فی رفع ما، اس مشکوک کے اٹھانے میں. درست ہے. اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور بہ او شرطیتہ ہی، جب ایک شے کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ آیا مأمور بہ کا جز ہے یا مأمور بہ کے لیے شرط ہے یا شرط نہیں ہے، اس مشکوک کو اٹھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کہ نہ بابا مشکوک داخل نہیں ہے، اس کے لیے آپ اطلاق خطاب سے تمسک نہیں کر سکتے. درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احتمال دخول ہی فی المسمى،
اس لیے کہ بھئی محتمل ہے کہ وہ شیء مشکوک داخل و مسمہ میں، شاید نام میں دخیل ہوا، کیونکہ صحیح کے مطابق صحت اور عدم صحت میں شک در حقیقت اس میں شک ہے کہ نماز بھی ہے یا نماز نہیں ہے، بلے اصل عنوان میں شک ہے، کما لا یخفیٰ۔ اور اس طرف سے وجواز الرجوع یعنی ان ثمرۃ النزاع جواز الرجوع الیہ فی ذلک علی القول الاعمی، اور جائز ہو جائے گا اس خطاب کے اطلاق کی طرف رجوع کرنا فی ذلک یعنی اس مورد میں، جب مأمور بہ کے اندر کسی شے کو آپ کہہ رہے کہ شاید جز ہو، شاید شرط ہو، درست ہے، وہاں پر آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں قول اعمی کے مطابق، درست ہے آقا؟ البتہ اس مورد میں کہ جہاں پر اطلاق کا شرط پایا جائے، درست ہے، فی غیر ما احتمل دخولہ فیہ مما شک فی جزئیتہ اور شرطیتہ، بے بخشید یہ دوسری بات ہے، فی غیر ما، وہ جو مشکوک ہے ایسا نہ ہو اعمی کے نظریے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اعمی کے نظریے کے اعتبار سے بھی اگر وہ مشکوک ایسا ہو کہ آپ کو شک ہو رہا ہو کہ شاید یہ اس کے نام میں دخالت رکھتا ہو، مثلا اعمی ہے بندہ اور اس نے آ کر کہا ہے کہ بھئی قدر جامع میرے نزدیک ارکان ہے، اعمی ہے اور آ کر کیا کہتا ہو، کہہ رہا ہو کہ میرے نزدیک مثلا قدر جامع ارکان ہے، خوب ایسے نہ ہو کہ جس شے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ شاید یہ مشکوک و رکنیت ہو، کیونکہ اگر مشکوک و رکنیت ہو جائے گا تو یہ مسمہ میں دخیل ہے، ایسے نہ ہو، درست ہے، اس مشکوک میں آپ اطلاق سے تمسک کریں گے، فی غیر ما، اس شے کے علاوہ میں کہ احتمل دخولہ فیہ، کہ احتمال دیا جائے دخولہ یعنی محتمل ہے جس کا احتمال دیا گیا، اس کا یہ داخل ہے فیہ یعنی مسمہ میں، اس کے علاوہ میں، عبارت روشن ہے، فی غیر محتمل دخولہ فیہ، اس کے علاوہ میں کہ جو جس کا احتمال دیا گیا ہے، درست ہے، عجیب عبارت ہے، فی غیر ما، اس کے علاوہ میں کہ احتمل دخولہ، جس کے داخل ہونے کا احتمال دیا جا رہا ہے، فیہ یعنی مسمہ میں، مما، ان اجزاء مشکوکہ اور شرائط مشکوکہ میں سے کہ شک فی جزئیت و شرطیت، جس کی جزئیت اور شرطیت میں شک کیا گیا ہے، ایسا نہ ہو وہ مشکوک الجزئیت اور مشکوک الشرطیت جو مسمہ کے اندر دخالت رکھتا ہو، ایسا نہ ہو، یعنی دو شرطیں ہوں گی جیسا، بھلے 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 بھلے، دو شرطیں، ایک تو وہ مشکوک ایسا نہ ہو کہ جو محتمل الدخول ہو مسمہ میں، اور دوسرا ہے کہ وہ اطلاق میں دوسرے شرائط بھی ہو، درست ہے۔ خوب، اب کہتے ہیں کہ یہاں تک تو یہ کہا کہ بھئی اعمی اس شرط کے اعتبار سے اطلاق سے تمسک کر سکتا ہے، نعم سے کہہ رہے ہیں ایک صورت میں اعمی بھی اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا، یہ وہاں پر کہ جہاں پر اطلاق میں شرط نہ ہو، نعم لا بد فی الرجوع الیہ فیما ذکر من کونہ واردا مورد البیان، آگا ضروری ہے اطلاق کی جانب رجوع کرنے میں، فیما ذکر اس مورد کے لیے جو ہم نے مورد بیان کیا، ایسے مورد کے لیے رفع شک کے لیے اگر اطلاق کی طرف رجوع کرنے میں ضروری ہے، کیا ضروری ہے، من کونہ وارداً مورد البیان، کہ یہ اطلاق بیان کے مورد میں وارد ہوا ہو، درست ہے، مولا مقام بیان میں ہو، کما لا بد من ہو فی الرجوع الی سائر المطلقات، نہ فقط اس مورد میں، کما ان کے یہ شرط کہ یہ اطلاق وارد ہوا ہو مورد بیان میں، تمام مطلقات کی طرف رجوع کرنے میں شرط ہے، درست ہے آگا، وَبِدُونِهِ لَا مَرْجِعَ أَيْضًا، اگر مقام بیان میں وارد نہ ہوا ہو تو یہ بھی مرجع نہیں ہوگا، إِلَّا الْبَرَاءَ أَوِ الْاشْتِغَالِ، کوئی مرجع نہیں ہوگا مگر براعت یا اشتغال، کہ آپ دلیل لفظی نہیں ہوا، اطلاق نہیں ہوا، اجتہادی نہیں ہوا تو اصل عملی کی طرح، اصل عملی میں یا براعت یا اشتغال، علی الخلاف فی مسئلۃ دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین، علی یا برات کی طرف رجوع کرے گا یا اشتغال کی طرف، اسی اختلاف کے اعتبار سے، اسی مبنے کے اعتبار سے جو دوران الامر بین الاقل والاکثر ارتباطیین میں جو ہوگا،
اسی اختلاف کے اعتبار سے، اگر وہاں پر یہ مبنا ہے تو یہ، اگر وہاں پر یہ مبنا ہے تو یہ. درست ہے آگا. وَقَدْ انْقَضَى بِذَلِكَ. اگر یہ جو ہم نے کہا کہ اطلاق کی طرف رجوع کرنے میں شرط ہے کہ مولا مقام بیان میں ہو، اس سے روشن ہو گیا. وہ جو مرزا قمی کی بات ہے وہ غلط ہے. وَقَدْ انْقَضَى بِذَلِكَ، اس کے ساتھ روشن ہو گیا کہ ان الرجوع الى البراءة او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اہمالہ علی القولین. درست ہے. خوب اگر اس سے روشن ہو گیا کہ برات یا اشتغال کی طرف رجوع کرنا ان موارد میں جہاں پر بیان مجمل ہے، درست ہے، خطاب مجمل ہے، یا اصلاً محمل ہے، مولا اصلاً اس مقام میں ہی نہیں ہے. درست ہے، بھلے مقام بیان میں نہیں ہے. اللہ اپنے مقام پر اطلاق کی بات میں بیان کریں گے کہ اجمال اور احمال میں من جہت فرق ہے، لیکن اللہ عالم دونوں صورتوں میں اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. ان الرجوع الى البراءة او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او احمالہ علی القولین، دونوں قولوں کے اعتبار سے ہوگا. درست ہے. ان الرجوع علی القولین، دونوں قولوں کے اعتبار سے ہوگا. جو مبنا وہاں پر آپ کا ہے اس مبنے کے اعتبار سے ہوگا. نہیں کہ صحیح اور اعمی کا نظریہ دخالت رکھتا ہو براعت اور اشتغال میں بھی، اصل عملی میں بھی دخالت رکھتا ہو. نہ 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 نہ، اس میں دخالت نہیں رکھتا. فلا وجہ لجعل الثمرۃ هو الرجوع الى البراءة على الاعم والاشتغال على الصحیح. پس درست نہیں ہے کہ ثمرہ قرار دیا جائے یہ کہ جو اعمی ہے وہ برات کی طرف رجوع کرے گا اور جو صحیح ہے وہ اشتغال کی طرف رجوع کرے گا. نہ، اس کو آپ ثمرہ نزاع نہیں قرار دے سکتے. اور شاہد بھی اس کا بہتر یہی ہے، وَلِذَا ذَهَبَ الْمَشْهُورُ إِلَى الْبَرَاءَةِ مَعَ ذِهَابِهِمْ إِلَى الصَّحِيحِ. اسی لیے دیکھتے ہیں کہ مشہور اصولی اس اقل و اکثر ارتباطی میں برات کے قائل ہیں، در حالانکہ ادھر جو ہے وہ کہ صحیح ہے. بس یہ ثمرہ باز درست نہیں ہے. وَرُبَّمَا قِيلَ، کہ یہ وہی صاحب قوانین ہی ہے، بظہور ثمرۃ فی النظر ایضاً، اگر نظر میں بھی ثمرہ ظاہر ہوگا. قلت وَإِنْ كَانَ تَظْهَرُ فِي مَا لَوْ نَظَرَ لِمَنْ صَلَّى إِعْطَاءَ دِرْهَمٍ فِي الْبِرِّ فِي مَا لَوْ أَعْطَاهُ. درست ہے. لِمَنْ صَلَّى وَلَوْ عَلِمَ بِفَسَادِ صَلَاتِهِ لِإِخْلَالِهِ بِمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِسْمِ عَلَى الْأَعَمِّ وَعَدَمِ الْبِرِّ عَلَى الصَّحِيحِ. درست ہے ایسے، إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِثَمَرَةٍ لِمِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. اگرچہ صحیح بات ہے کہ ثمرہ ہے، یہ اگرچہ ظاہر ہوگا ثمرہ فیما اس مورد میں کہ لو نظر، اگر ایک بندہ آ کر نظر کرے. کیا نظر کرتا ہے؟ لمن صلی، جو بندہ آ کر نماز پڑھے گا تو اس کو کیا کرے گا؟ 1 درہم دے گا. لو نظر لمن صلی، کیا نظر کرتا ہے؟ اعطاء درہم. درست ہے. اگرچہ ثمرہ ظاہر ہوگا فی البر، کہ وہ نظر درست ہو جائے گی، فیما لو اعطاہ لمن صلی، کہ جب وہ بندہ آ کر اس بندے کو درہم دیتا ہے کہ جس نے نماز پڑھی ہے، ولو علم بفساد صلاۃ، اگرچہ اس کو علم ہو کہ اس کی نماز باطل ہے. کیوں نماز باطل ہے؟ لإخلالہ بما لا يعتبر، نہ لإخلالہ. درست ہے، کیونکہ اس کی نماز میں مثلا اخلال وغیرہ آیا ہے. درست ہے، اس وجہ سے لإخلالہ بما لا يعتبر فی الاسم علی الاعم، کیونکہ اس نے اخلال کیا ہے، چھوڑا ہے اس شرط کو یا اس جز کو کہ جو معتبر نہیں ہے اسم گزاری میں، اعمی کے نظریے کے اعتبار سے. درست ہے، اعمی کے نظریے کے اعتبار سے اس نے کوئی ایک ایسا جز چھوڑ دیا ہو جو اس نام کے اندر دخالت نہیں رکھتا. تو اب اگر ایسے بندے کو یہ بندہ درہم دیتا ہے تو اعمی کے نظریے کے اعتبار سے اس کی نظر درست ہے. درست ہے آقا؟ اور صحیح کے مطابق نہ، اس صورت میں جو ہے وہ کیا اس کی نظر درست نہیں ہوگی. درست ہے، یعنی اس نے جو دے دیا تو اس نے نظر پر عمل نہیں کیا.
صحیح کے نظریے کے اعتبار سے، کیونکہ صحیح کے اعتبار سے کیا تھا کہ بابا جو نماز پڑھے گا، جب یہ فاسد ہے تو نماز نہیں ہے اصلا۔ اگرچہ یہ بات درست ہے، یعنی ثمرے کو قبول کرتے الا انه ليس بثمرۃ لمثل هذا المسئلہ، لیکن آغا یہ اس قسم کے مسئلے کا جو اصولی مسئلہ ہے اس کے لیے یہ ثمرہ نہیں ہے۔ اصولی مسئلے کا ثمرہ ایسا ہو کہ واقعاً جسے کہا جائے کہ جس کا نتیجہ طریقے استنباط حکم شرعی میں واقع ہو۔ لما عرفت، کیونکہ آپ علم اصول کی تعریف میں جان چکے ہیں کہ من ان ثمرۃ المسألۃ الاصولیہ ہی ان تکون نتیجتها واقعۃ فی طریق استنباط الاحکام الفرعیہ۔ اگر ایسا مسئلہ ہو کہ جس مسئلے کا نتیجہ واقع ہوتا ہو احکام فرعیہ کے استنباط کے طریق میں، خب یہ خود ایک فرع فقہی ہے، یہاں پر آ کر ایسے کہنا خب دیگه اتنا درست نہیں ہے۔ ففا دقت کو نغا۔ خوب الحمدللہ مقدمات تمام ہوئے۔ خوب آئندہ بحث ہے کہ آیا صحیح یعنی ادلہ صحیح اور ادلہ اعمی کو ذکر کریں گے، درست ہے؟ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صل علی